الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اس مختصر سے ویڈیو میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو بلیات، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، آخر کیوں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے 3 ریزنز ہوتے ہیں، 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں، گناہ ہی ایسا کیا ہے، کام ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ پریشانیاں تمہاری زندگی میں آئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پریشانی آنے کی پہلی وجہ، پہلا ریزن یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری وجہ ہماری زندگی میں تکلیف اور پریشانیاں جو آتی ہیں اس کے آنے کی دوسری وجہ اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں، اس کے حکم سے آتی ہیں۔ اور یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ رحمت بن کر آتی ہیں، جو اللہ کے حکم سے آتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کسی گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس کے ذریعے سے آپ کا کوئی گناہ مٹا دیا جائے، آپ کے کوئی گناہ ختم کر دیے جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ پریشانیاں زندگی میں بھیجتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہم لوگوں نے سنا ہے، سب لوگ سنتے رہتے ہیں کہ انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں ایک ہمارے گناہوں کی وجہ سے، دوسری پریشانیاں جو زندگی میں ہمارے آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر آتی ہے، جو اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور یہ پریشانی، یہ مصیبت رحمت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پریشانیاں زندگی میں آئے، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو ایک مومن کا شیوا یہ ہے، ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے اس میں خیر ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی پریشانی آئے تو اس پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ نے یہ پریشانیاں ہماری زندگی میں دی۔ تیسری وجہ پریشانیوں کے آنے کی اور بہت ہی اہم وجہ ہے اور بہت ہی زبردست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے لیے ایک بہت بڑا مقام رکھا ہوا ہے، اونچا درجہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ایک اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اس مقام تک، اس اونچے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اس اونچے مقام کو نہیں پا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی بیماری میں، پریشانیوں میں مسلط کر دیتا ہے، اسے کسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب انسان اس بیماری
کو سہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا، اس بیماری کی وجہ سے اس نے اس مقام کو حاصل کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اونچا مقام دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی ناگہانی واقعات، حادثات ہماری زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس میں خیر رکھا ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں اونچا مقام دینا چاہتا ہے یا ہمارے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ اور ایک مومن کا شیوا ہے کہ مومن کبھی بھی پریشانیوں کے وقت میں، مصیبتوں آلام کے وقت میں، تکلیف میں اللہ رب العزت کو بھولتا نہیں ہے۔ وہ نہ خوشیوں میں اللہ کو بھولتا ہے، نہ پریشانیوں میں اللہ کو بھولتا ہے، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور جب پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں، اللہ اسے بطور آزمائش پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تو وہ اس آزمائش کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اس پریشانی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور پھر ان پریشانیوں میں بھی وہ پرسکون رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے سکون دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اس پر یقین اور توکل، بھروسہ کر کے اس پریشانیوں کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے تمام معاملات میں خیر ہے۔ اگر اسے کوئی فرحت و سرور کا موقع اللہ رب العزت عنایت کرتا ہے، اس کی زندگی میں شادمانی کے واقعات آتے ہیں، خوشیوں کے لمحات آتے ہیں، تو وہ اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے، خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کوئی پریشانیاں دے دیتا ہے، اسے نقصان پہنچ جاتا ہے، مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں، تو پھر اس پر وہ صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے رکھتا ہے، تو فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو ہمیں اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے، اور اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو اللہ نے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کی بلندی اللہ رب العزت کر رہا ہو، اس میں ہمارا مقام اونچا ہو رہا ہو، ہمارے گناہوں کا کفارے کے طور پر اللہ نے یہ پریشانی ہماری زندگی میں دی ہے۔ لہٰذا اس طرح سے انسان جب ان حالات میں اپنے رب کو تھامے ہوگا، اپنے رب کے قریب رہے گا، اس کو بھولے گا نہیں، تو ان پریشانیوں سے اللہ رب العزت اسے نکال دے گا، اور پرسکون وہ اس میں رہے گا۔ اللہ رب العزت اسے سکون دے دے گا، اس کے دل کو طمانینت کا نور، حقیقی نور مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو پریشانوں کو پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پریشان حال کو پریشانیوں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ انسان جب اسے پکارتا ہے، اللہ رب العزت اسے پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو مصیبتیں اللہ نے دی ہیں، پریشانیاں اور بیماریاں اللہ نے دی ہیں، اس نے بنائی ہیں، تو اللہ رب العزت ہی اسی میں سے نکالے گا، اور اس پر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا انعام، بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔